بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل کو سمجھنے کے لیے 4 مطالب پر غور کرتے ہیں، جن میں پہلا توازن ہے۔ اگر ہم ایک ایسے نظام کی مثال لیں جو کہ مختلف حصوں سے مل کر بنا ہو، ایسے نظام کی تشکیل کے لیے کچھ خاص شرائط کا ہونا ضروری ہے، یا بالفاظ دیگر اس نظام میں توازن ہو۔ ہم ایک معاشرے کی مثال لیتے ہیں۔ معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ متوازن ہو، یعنی معاشرے کی ہر لحاظ سے تمام ضروریات پوری کرتا ہو۔ اس معاشرے میں ضرورت کے مطابق ڈاکٹر، وکیل، سیاستدان اور فوجی یا سپاہی موجود ہوں، یعنی اس معاشرے کی ترقی کے تمام بنیادی وسائل موجود ہوں۔ ایک ایسا معاشرہ تصور کریں جس کی فوج نہ ہو، وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ دشمن سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ یا ایسا معاشرہ جس میں ڈاکٹر نہ ہو، وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے مختلف شعبہ جات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ان شعبہ جات میں توازن قائم ہو تو وہ معاشرہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ پس ایک نظام معاشرے میں توازن ہوتا ہے۔ جب ہم اس کائنات کے نظام پر جس میں ہم رہتے ہیں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس میں توازن نظر آتا ہے۔ قرآن کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف کے ترازو کو قائم کیا ہے۔ تفاسیر کے مطابق اس آیت میں ترازو یا توازن کا مطلب ہے کہ خدا نے ہر چیز کو اس کی ضرورت کے عین مطابق بنایا ہے، جیسا کہ اس کا حق تھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہر چیز کو کامل بنایا، اس کی ضرورت کے مطابق۔ اس لحاظ سے بھی ہم خدا کو عادل کہہ سکتے ہیں۔ عدل کی اس تعریف کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ضد کو دیکھنا ہوگا۔ یہاں اس کی ضد ناانصافی نہیں بلکہ عدم توازن ہے۔ یاد رہے کہ ہم یہاں پر توازن اور عدم توازن کی بحث نہیں کر رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ عادل ہے کیونکہ وہ متوازن ہے، بلکہ ہم عدل اور ظلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ کائنات میں توازن خدا کی دانائی اور حکمت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس نے ہر شے کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اسے کامل بنایا۔ عدل کے دوسرے معنی مساوات اور برابری کے ہیں۔ ہر ایسے شخص کی بات کرتے ہیں جو انصاف کے معاملے میں لوگوں میں فرق نہیں کرتا۔ تو کیا یہاں عدل کا مطلب برابری اور مساوات ہے؟ برابری یعنی مساوات کو 2 طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلے طریقے اور معیار کے مطابق تمام خاصیتوں کو ایک طرف رکھ کر سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کرنا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ناانصافی ہے۔ ہم ایک ٹیچر یا استاد کی مثال لیتے ہیں جو تمام طالب علموں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ وہ سب طالب علموں کو A گریڈ دے گا، یا سب کو پاس یا سب کو فیل کر دے گا۔ برابری یا مساوات کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ ایک جیسی قابلیت کا معیار ہے۔ مثال کے طور پر 2 طلباء ایک جیسے حالات میں ایک جیسا کام کریں اور استاد ان دونوں کو برابر نمبر اور A گریڈ دے تو لازمی یہ عدل کہلائے گا۔ اگر خدا نے اپنے 2 بندوں کو جو کہ دونوں متقی ہوں، دونوں اچھے ہوں، دونوں خدا کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوں، اور خدا ان کو ایک جیسا انعام عطا کرے تو یہ خدا کا عدل ہے۔ عدل کا تیسرا مطلب ہے ہر کسی کو اس کا حق دینا۔ مثال کے طور پر اگر میرے کچھ حقوق ہیں تو وہ مجھے ملنے چاہیے۔ اگر ووٹ ڈالنا میرا حق ہے تو وہ حق مجھے ملنا چاہیے۔ یہ عدل ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی ظالم و فاسق لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہ دے تو یہ ظلم ہے۔ اس کا تعلق معاشرتی عدل سے ہے، اور ہم پچھلے سبق میں وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ خدا پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ خدا ان تمام حقوق کا مالک کے حقیقی ہے۔ اب ان تمام مطالب کی وضاحت کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے عادل ہونے سے کیا مراد ہے۔ عدل کا چوتھا مطلب ہے ہر شے کا اپنے صحیح مقام پر ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر شے کا ایک خاص مقام اور کچھ حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ کرسی ہو، انسان ہو یا کوئی بھی موجود شے۔ کمال حاصل کرنے کے لحاظ سے ہر شے کے کچھ حقوق اور کچھ خاص مقام ہوتے ہیں۔ اگر کسی شے میں وجود میں آنے کی صلاحیت ہو تو اللہ اس کو وجود بخشتا ہے، کیونکہ اگر خدا ایسا نہ کرے تو یہ اس شے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ عدل کے اس دقیق مطلب کو سمجھنے کے بعد ہم خدا سے منسوب ناانصافی اور ظلم کی نفی کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہر شے اپنے وجود میں اپنی فطرت اور نوعیت کے لحاظ سے خاص صلاحیتیں رکھتی ہے۔ مثلاً ایک قلم میں صرف قلم ہونے یا لکھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر مجھے اور ایک قلم کو ایک ہی مقام اور منزلت دی جائے تو یہ ظلم اور ناانصافی کہلائے گی۔
یا یوں کہیں کہ ایک قلم کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ نیلا لکھے، اور مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ ایک خاص مقام تک کمال حاصل کروں، اور اس خاص کمال تک پہنچنے کے لیے خدا نے مجھے ہدایت بھی دی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم اپنے کمال کے مقام تک پہنچ سکیں۔ اب ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا قصور ہے، لیکن کمال تک پہنچنے کی صلاحیت خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہر کسی میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اس سے خدا کے عادل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ عدل کے اس مطلب کے لحاظ سے خدا نے کسی کو بھی اپنے فضل سے محروم نہیں رکھا۔ تمام موجودات مختلف ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خدا نے ہر شے کو اس کے معین کردہ خاص مقام تک پہنچنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھتا ہے۔ اگر خدا نے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک اور برتاؤ کیا ہے تو اس کائنات کے مخلوقات میں فرق کیوں ہے؟ مثلاً کیوں کچھ لوگ صحت مند پیدا ہوتے ہیں اور کچھ معذور؟ کیوں کچھ کو فرشتہ بنایا ہے، کچھ کو انسان؟ اور کیوں اس دنیا میں برائی پائی جاتی ہے؟ اور یہ ایسے کچھ سوالات ہیں کہ جن کی وضاحت آگے کی جائے گی۔